جنسی جذبہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے سب سے پہلے گریک فلاسفرز کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے جنہوں نے 3 چیزوں کو انسانی زندگی کی بنیادی ضروریات قرار دی. اسی سے پھر یورپ والوں نے بھی تصور لیا اور امریکہ اور برطانیہ والوں نے بھی. تو مغربی مفکرین نے 3 ایسز قرار دیا. 3 ایس جو انسان کی زندگی کی بنیاد ہے. سفر، سلیپ اینڈ سیکس. یہاں تک تو بات صحیح رہی. آگے چل کے پھر انہوں نے اس کو گھما دیا کہ اس میں آزادی ہونی چاہیے. تو وہ پھر آزادی سے بے راہ روی پر آئے اور آج تو وہ اس میں جانوروں کے لیول پر آ چکے ہیں. اس کو چھوڑ دیں. ہاں یہ بات درست ہے کہ یہ 3 ضروریات انسان کے اندر ہیں. یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے بھوک لگتی ہے نا کچھ دیر بعد، اور آپ اس کو فیڈ کراتے ہیں. پھر وہ سو جاتا ہے. جب پیٹ بھر جاتا ہے نا مطمئن ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے. پھر اٹھتا ہے، پھر اس کو کھانا چاہیے. تو بنیادی ضرورت ہے، بھوک لگتی ہے، نیند آتی ہے. اس کو روکا نہیں جا سکتا. اسی طرح تیسری بنیادی ضرورت ہے جب انسان بالغ ہوتا ہے، 9-10 سال کا ہوتا ہے، بچہ ہو بچی ہو، اپارٹ فرام دیٹ جیسے وہ بالغ ہوتا ہے اس کے اندر صنف مخالف کی کشش پیدا ہو جاتی ہے. قدرتی طور پر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ جذبہ پیدا ہونا عین فطرت ہے، فطرت کا تقاضا ہے. اگر کسی کا بچہ بچی بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے اور ان کے اندر سیکشل ملان نہ ہو، جنسی ملان نہ ہو، وہ انکیپیسیٹیٹڈ ہو، تو کیا وہ بڑا خوش ہوگا؟ اس کے جو ماں باپ ہیں بڑے خوش ہوں گے؟ نہیں. وہ ڈاکٹروں کے پاس بھاگے جائیں گے، اس کو کیا ہو گیا، کیا اس کا کوئی علاج ہے؟ جب ہجڑے پیدا ہوتے ہیں تو کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہجڑوں میں کیا کمی ہوتی ہے؟ ان کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے، آنکھیں نہیں ہوتی؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہوتی. لیکن وہ جنسی لحاظ سے مکمل نہیں ہوتے. تو جنسی لحاظ سے انسان کا مکمل ہونا فطری بات ہے. مردوں کو عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، عورتوں کو مردوں کی ضرورت ہوتی ہے. دس از آل نیچرل. اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہاں ایسا نہ ہو تو پریشانی کی بات ہے. تو پھر کیا پتہ چلا؟ یہ فطرت ہے، یہ فطری تقاضا ہے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جائز طریقہ اختیار کرنا ہے. وہ جائز طریقہ شادی. اگر شادی نہیں کرتے تو ایک انسان پروڈکٹیو انسان بن نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے ایک فطری تقاضے کو دبائے جا رہا ہے. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ بے قراری، دل کا پریشان ہونا، عدم اطمینان اور جھنجھلاہٹ. ہر وقت طبیعت پر بوجھ ہوگا نا. جب آپ کے اوپر کام کا برڈن زیادہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اب جھنجھلا جاتے ہیں نا، موڈ خراب ہو جاتا ہے. مرد ہو یا عورت ہو، ایک خاص حد کے بعد جھنجھلاہٹ آ جاتی ہے، بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے طبیعت کے اندر. بد مزاج اور جھگڑالے اور غصیلے ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح جب آپ اپنی فطری خواہش کو دبائے جاتے ہیں تو دل کے اوپر ایک بوجھ آن پڑتا. یہ بوجھ دل کو قرار نہیں لینے دیتا. ہر وقت بے قراری، ہر وقت عدم اطمینان، ہر وقت پریشانی. اور یہ بوجھ، یہ عدم اطمینان، یہ پریشانی جھنجھلاہٹ کا نتیجہ بن گئی. اور یہ جھنجھلائے ہوئے ذہن کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے معاشرے میں. یا تو وہ پھر جنسی جنونی بن جاتے اور یا پھر وہ امپوٹنٹ بن جاتے ہیں. نارمل نہیں رہتے، امپوٹنٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ دونوں ہی گروہ معاشرے کو فائدہ نہیں دے پاتے. ٹھیک ہے نا. ایک نیچرل امپوٹنسی نا، اس کو تو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. ایک بندے نے اپنے آپ کو بیکار کر دیا ایسا کر کے، تو پھر وہ نارمل انسان نہیں رہتا. لہٰذا آپ اپنے ارد گرد میں نظر دوڑائیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے شادیاں نہیں کی، بوڑھے ہو گئے، ساری زندگی تنہا گزار دی. تو آپ ان سے زیادہ تلخ مزاج اور سب کے یعنی بدخواہ کسی کو نہیں پائیں گے. کہ ایسے لوگ پیسے والے ہونا تو اپنے پیسے سے اپنے رشتہ داروں کو فائدہ دینا پسند نہیں کرتے. وہ پوری دنیا کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. ان کا ایک خاص قسم کا رویہ ہوتا ہے. اور آپ یہ سارے جو پرماننٹ بیچلرز ہیں نا ان میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے برعکس ایک بندہ جس کی شادی ہوئی، وہ ایک نارمل زندگی گزار رہا ہے، تو وہ ایک پروڈکٹیو آدمی ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. تھوڑی بہت ہی برائی تو ہر انسان کے اندر ہے، لیکن نارملی وہ ایک اچھا انسان ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب کریم نے اس رشتے کو اپنی رحمت قرار دیا اور سکون کا ذریعہ قرار دیا. ٹھیک ہے. اللہ نے خود کہا کہ میں نے اسے تمہارے لیے تسکین اور سکون کا ذریعہ بنایا. اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ روم آیت نمبر 21، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں سے جوڑے بنا دی اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی. کہ پہلے تو تمہارے لیے جینڈرز بنائے، ٹھیک ہے، صنفیں بنائی، مرد عورت بنایا، پھر ان کو آپس میں کپل بنا دیا.
ان کے اندر یہ خواہش رکھی کہ وہ ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف کھنچتے ہیں. اسی کھچاؤ کی وجہ سے، اسی ایک لگن کی وجہ سے مرد عورت ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں. اور پھر ایک نظام تمہارے لیے جاری کیا شادی کا، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور پیار رکھ دیا، اور اسی کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہو. لہٰذا سورہ اعراف آیت نمبر 199 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس سے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے. کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی بنائی، حوا کو بنایا. کیوں بنایا؟ تاکہ آدم حوا سے سکون حاصل کر سکے. عورت کا سکون مرد کے پاس ہے، مرد کا سکون عورت کے پاس ہے. یہ ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے، سوال نہیں اٹھتا، ہو نہیں سکتے مکمل. تو ذات کی تکمیل کس میں ہے پھر؟ مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، شادی کے رشتے میں. اگر آپ کی کوئی چیز کھو جائے، آپ کتنے بے قرار ہوتے ہیں نا. کوئی چیز رکھی آپ بھول گئے، سونے کی چین اتار کے رکھی بھول گئے، یا اپنا والیٹ رکھا اور بھول گئے، اب یاد نہیں آ رہا کہاں رکھا. کتنی بے قراری ہوتی ہے نا جب تک وہ مل نہیں جاتی چیز. تو اپنی ذات کا ایک حصہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ انکمپلیٹ محسوس کرتے ہیں. کیسی بے قراری ہے دل پر؟ اس بے قراری کا حل ایک ہی چیز میں ہے، وہ ہے شادی. شادی کے بغیر نہیں یہ مقصد حاصل ہو سکتا. تو ایک پازیٹیو انسان بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ شادی کرنا. تو اب یہ جو نئے نئے فلسفے نکل رہے ہیں نا کہ جی یعنی غیر ضروری بوجھ ہو جاتا ہے، اور یہ ہو جاتا ہے، اور وہ ہو جاتا ہے، اور ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اور انسان یہ نہیں کر سکتا اور وہ نہیں کر سکتا، بہت کچھ کہانیاں سنائی جا رہی ہیں. ان ساری کہانیوں کو ذرا برابر بھی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب جھوٹ ہے. دنیا میں سب سے زیادہ پروڈکٹیو کام انبیاء علیہ السلام نے کیے، سب سے زیادہ ایفرٹ لگائی ان لوگوں نے، اور وہ سب شادی شدہ تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سال کے عرصہ نبوت میں جتنا کام کیا کوئی اور کر سکتا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی کی، بیویوں کو ٹائم بھی دیا. اگر پروڈکٹیوٹی کو کم کرتی نا شادی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی نہ کرتے، یا کم از کم ایک ہی پر رہتے. تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جو آپ سے بولا جاتا ہے. شیطان یہ سارے مسائل پیدا کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ معاشرت کی بنیاد ہل جائے. شادیاں نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ بے راہ روی ہوگی نا، کیونکہ اس خواہش کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اس خواہش میں ایک تو تسکین ہے، اور دوسرا آسودگی ہے، پلیئر ہے، جو ہر بندہ چاہتا ہے. بندہ مین انسان، ہر انسان پلیئر چاہتا ہے نا، وہ پلیئر بھی ہے اس خواہش کے اندر. تو لہٰذا آپ دیکھیے کہ مغرب میں بھی شادی کو ختم کیا گیا، سیکشل ریلیشن کو ختم نہیں کیا گیا. اسی لیے آج وہ سیکشل ریلیشن کے معاملے میں جانوروں کے لیول پر اتر آئے. لیکن یہی سیکشل ریلیشن جب شادی کے طریقے کے ساتھ پلیئر کے لیے اور سیٹسفیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسا اللہ نے حکم دیا ہے، تو پھر یہ معاشرے کے لیے رحمت بن جاتا ہے، معاشرے کی بقا کا ذریعہ بنتا ہے، انسان کے لیے سکون کا ذریعہ بنتا ہے. اور ایک پرسکون آدمی جو اپنی زندگی سے مطمئن ہو، وہ اپنے معاشرے کو جو کچھ دے سکتا ہے. ایک بے سکون بے قرار آدمی نہیں دے سکتا. تو لہٰذا یہ فطرت ہے، اس فطری تقاضے کو دبانے کی نہ ضرورت ہے نہ ہی اجازت ہے. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو 3 صحابہ آئے اور انہوں نے آ کر یہ ظاہر کیا کہ جی ہم شادی نہیں کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی. لہٰذا انس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ آپ کی ازواج مطہرات کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل عبادت کا حال پوچھا کہ یعنی آپ گھر میں جب ہوتے ہیں تو کیسے عبادت کرتے ہیں. تو ان میں سے ایک صاحب نے کہا، جواب سن کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا تھا، لہٰذا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو ہوئی تو اما عائشہ نے کہا کہ کبھی روزہ رکھتے ہیں نفلی، کبھی نہیں رکھتے، اور پچھلی رات میں اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، اور قرآن جتنا سہولت سے وہ پڑھ لیتے ہیں. تو اس پر پھر انہوں نے آپس میں ڈسکشن کی. 3 لوگ تھے. وہ کہنے لگے کہ ایک کہنے لگے کہ میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا، کسی نے کہا میں بستر پر نہیں سوؤں گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اس موضوع پر، اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا ان لوگوں کو کیا ہوا جنہوں نے ایسی اور ایسی باتیں کہیں. لوگوں یاد رکھو میں رات کو نوافل پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، یعنی تہجد بھی پڑھتا ہوں لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، ترک بھی کرتا ہوں. نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے کہ کبھی کبھار رکھتا ہوں مگر نہیں بھی رکھتا، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. تو جو شخص میرے طریقے سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور اس کا نمبر جو ہے مسلم میں وہ 865 ہے. اب دیکھیے بات کیا ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرما دیا کہ جس نے میرا طریقہ چھوڑ دیا وہ مجھ سے نہیں۔ کیوں کہی اتنی بڑی بات؟ کیونکہ انسانی معاشرے کی بقا اور انسان کی پروڈکٹیوٹی کی حفاظت کرنے والی چیز شادی ہی ہے، اور یہ فطرت ہے۔ فطرت سے بھاگیں گے تو صرف تباہی ہاتھ آئے گی۔ فطرت کے اگینسٹ جو بھی کیا گیا اس سے تباہی ہی دی۔ لہٰذا ہمیں اس فطری تقاضے کو پورا کرنا ہی ہوگا، اپنی ذہنی صحت کے لیے، جسمانی صحت کے لیے، اور معاشرے کا ایک مفید فرد بننے کے لیے۔